السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ خبریں ہیں میرے پاس دو، خبریں سے مراد موضوعات ہیں میرے پاس دو۔ ایک تو اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف بڑھتے ہوئے مظاہرے، احتجاجی مظاہرے، اور دوسری خبر ہے جو یو اے ای نے ریٹائرمنٹ ویزے کے جو پلانز کا اعلان کیا، اس کی کچھ پہلے وضاحتیں نہیں کی گئی تھیں، اب کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ریٹائرمنٹ ویزا ہے کیا، اور اس کو حاصل کون کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کوئی عمر کی قید ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو اب شاید اپنے عرب دوستوں سے دوستی کرنا جو ہے وہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے وزیر اعظم اس امید میں تھے کہ عربوں سے دوستی کے بعد ان کی آئندہ الیکشن میں جو فتح ہے وہ یقینی ہو جائے گی۔ آپ کو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ 23 مارچ کو اسرائیل میں عام انتخابات ہیں، اور اس میں فی الحال جو وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں بنجامن نیتن یاہو، ان کو شدید مزاحمت یا مخالفت کا سامنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے یروشلم میں، اس کے باہر مظاہرہ کیا، اور لوگوں نے نیتن یاہو مرد آباد، جس طرح ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں اس طرح کے نعرے وغیرہ لگائے، اور کہا کہ گو بی بی ان کا نک نیم ہے، اور گو نیتن یاہو گو یعنی گو ظاہر ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل اس سال کے تیسرے، یعنی جب سے کووڈ-19 شروع ہوا ہے، تیسرے لاک ڈاؤن میں، اور اسرائیلی عوام یہ سمجھتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے جو کرونا وائرس کی جو سچویشن تھی اس کو بڑی بری طرح مس ہینڈل کیا، اسی طرح جس طرح صدر ٹرمپ نے مس ہینڈل کیا تھا، اسی طرح جس طرح بھارت میں نریندر مودی نے مس ہینڈل کیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہاں پر وبا تیزی سے پھیلی، لوگوں کی اموات ہونے لگی، لیکن بعد میں ایک لاک ڈاؤن لگایا گیا، پھر دوسرا لاک ڈاؤن لگایا گیا، اس وقت اسرائیل میں تیسرا لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے، موجودہ وزیر اعظم ہے، یہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ روز ہی یعنی منگل کے روز ہی عدالت آج پھر ان کی پیشی ہے، لیکن ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے کرپشن کے الزامات میں، یعنی نیتن یاہو۔ اب اگر کرپشن بھی دیکھ لیں، کووڈ-19 کی سچویشن کو بھی دیکھ لیں، یہ ساری صورتحال اگر آپ اس کو آپس میں جوڑیں، ڈاٹس آپس میں اگر آپ جوڑیں، تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ نیتن یاہو کے لیے مستقبل میں صورتحال کافی سنگین نظر آتی ہے، باوجود اس کے کہ نیتن یاہو نے اسرائیل میں کرونا وائرس کی ویکسین کو اس حد تک وافر بنا دیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے الیکشن سے پہلے اسرائیل کے ہر شخص کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ اگر ہر شخص کو نہیں لگائی جائے گی تو تقریباً 70 سے 80% وہ افراد جو ویکسین لگوانا چاہتے ہیں ان کو ویکسین لگانے کا عمل مکمل ہو چکے گا۔ اب آتے ہیں صورتحال میں آپ کو اس میں مماثلت ایک بتاتا ہوں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کروانے کے لیے یو اے ای اور بحرین اور سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی یا عرب ممالک پر امریکہ کا زور تھا، بالفاظ دیگر صدر ٹرمپ کا دباؤ تھا، ان کے داماد جیرڈ کشنر کا دباؤ تھا، اور اسرائیلی وزیر اعظم چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ تعلقات بحال ہوں، اسرائیل کو یہ ممالک تسلیم کریں تاکہ اپنے ملک میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو۔ یہی بات امریکی صدر ٹرمپ چاہتے تھے کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ یہی بات نیتن یاہو چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں اپنے ملک میں اضافہ ہوگا اور وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی حالت آپ نے دیکھ لی، وہ نہ صرف الیکشن ہار گیا بلکہ ابھی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے وائٹ ہاؤس میں محصور ایک قیدی ہے جو برائے نام صدر ہے۔
ابھی صدر ٹرمپ کو پتہ نہیں کتنے مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن جتنی ہزیمت، جتنی بے عزتی، جتنی بدنامی، شرمندگی ان کو اٹھانا پڑی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، وہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ یہی صورتحال، اسی صورتحال کا سامنا ہے اب نیتن یاہو کو اسرائیل کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قدرت کا انتقام، قدرت کے معاملات، اور دوسری جانب اب اسرائیل کے اخبارات یہ کہتے ہیں کہ کچھ وجوہات کی بنا پر یو اے ای والے جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھا رہے جتنی تیزی سے وہ پہلے بڑھا رہے تھے، بلکہ اس میں کافی سست روی آ گئی ہے، اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ یو اے ای والے دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن آئے گا اس کی پالیسیز کیا ہوں گی، اس کے بعد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی پالیسیز ٹورڈز عرب ورلڈ، ٹورڈز مڈل ایسٹ، ٹورڈز اسرائیل، ٹورڈز ایشیا، ساؤتھ ایشیا، پوری دنیا کے حوالے سے اس کی جو بائیڈن کی گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوگی، تو وہ یو اے ای والے سمجھدار ہیں، وہ ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں، وہ جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے۔ جو فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں اس سے ان کو جو فوائد حاصل کرنا تھے وہ انہوں نے کر لیے ہیں، اب وہ گو سلو والی پالیسی اپنائیں گے، کیونکہ اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر نیتن یاہو بھی الیکشن ہار جاتا ہے تو پھر یو اے ای کے لیے نئے وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات قائم یا استوار کرنے میں بڑا وقت لگے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ تو آلریڈی الیکشن ہار چکے ہیں۔ اب میں آتا ہوں جو ریٹائرمنٹ ویزے کا جو پلان ہے، یہ گورنمنٹ کا جو پروگرام ہے، میں اس حوالے سے میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا، کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو میں بور نہیں کرنا چاہتا۔ ریٹائرمنٹ ویزے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی عمر کی حد کم از کم 55 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ 55 سال سے زائد ہیں آپ تو آپ ریٹائرمنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ ریٹائرمنٹ ویزا آپ کو 5 سال کے لیے ملے گا، اس کے بعد یہ قابل تجدید ہے، یعنی اس کی مزید تجدید یا توسیع ہو سکتی ہے۔ شروع میں یہ آپ کو 5 سال کے لیے ملے گا۔ اس کے لیے 3 شرائط لازمی ہیں، صرف 3 شرائط ہیں۔ 3 میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ ہر مہینے آپ کی جو آمدنی ہے ہر مہینے وہ 20,000 درہم سے کم نہیں ہوگی، یعنی 20,000 یا 20,000 سے زیادہ درہم کی آمدنی ہے، چاہے وہ آمدنی آپ کی یو اے ای کے اندر ہے، چاہے وہ آمدنی آپ کی کسی دوسرے ملک سے یو اے ای کے اندر ہر مہینے آ رہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو گزشتہ 6 مہینے 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ دکھانا ہوگی کہ ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم آ رہی ہے ایز اے آمدن۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یا پھر آپ 10 لاکھ درہم، جی ہاں 10 لاکھ درہم اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں اور وہ شو کریں، اور وہ بھی آپ کے 6 مہینے سے 10 لاکھ درہم آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے۔ آپ وہ اتھارٹیز کو دکھائیں گے کہ جی یہ میرے 10 لاکھ درہم میرے سیونگ اکاؤنٹ میں ہے، تو اس پر بھی آپ کو یہ ویزا مل جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے جو تھوڑی مشکل ہے لیکن شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یو اے ای کے اندر 20 لاکھ درہم یا اس سے زیادہ کی پراپرٹی خرید رکھی ہے، گھر ہے، دکان ہے، کوئی اور بلڈنگ ہے، کمرشل بلڈنگ ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کی مالیت 20 لاکھ درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان تینوں شرائط میں سے کسی ایک شرط پر پورا اترتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ہمراہ ریٹائرمنٹ ویزے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ فیملی سے مراد وہی ہے آپ کی اہلیہ، آپ کے ڈیپینڈنٹ بچے، تو آپ کو یہ 5 سال کے لیے ویزا مل جائے گا، اور ویزا جو ہے 5 سال کے بعد، جس طرح ریزیڈنس ویزا 2 یا 3 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد رینیو ہوتا ہے، اسی طرح یہ 5 سال کے بعد یہ ویزا بھی رینیویبل یا ایکسٹینڈیبل ہے۔ اس کی جو اپنی فیس ہوتی ہے، جو ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اس حوالے سے کوئی مزید تفصیلات سامنے آئی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔